دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان، زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی۔ وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی۔ ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ عادل، تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا، میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان و عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی، آج کوئی خط آیا؟ اور ہر روز جواب ملتا، نہیں بیبی، آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان، زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی۔ وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی۔ ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ عادل، تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا، میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان و عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے
3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا۔ اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور سعد کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی۔ وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی۔ ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کام گئے۔ عادل تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور سعد کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی۔ وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی۔ ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کام گئے۔ عادل تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل
سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا، جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان، زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی، وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی، ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ عادل تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا، جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان، زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی، وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی، ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ عادل تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا
مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا، جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور سعد کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی، وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی، ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کام گئے۔ عادل تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا، جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور سعد کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہو۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔
व्यूअर्स ईमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा पैगाम नहीं मरने दूंगी। कुछ महीनों बाद गांव में सैलाब आ गया, घरों में पानी भर गया, लोग बेघर हो गए। ईमान ने स्कूल खोल कर पनाहगाह बना दी। वो कहती है जगह बच्चों के लिए थी मगर अब इंसानियत के लिए है। इसी दौरान एक ज़ख्मी फ़ौजी स्कूल में लाया गया। इसके चेहरे पर पट्टी थी। ईमान ने पानी दिया मगर वो खामोश रहा। जब पट्टी हटी तो वो आदिल था। ईमान के हाथ कम गए। आदिल, तुम जिंदा हो? आदिल की आंखों में आंसू थे। मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश करता रहा मगर कैद में था। बस तुम्हारा ख़त याद आता रहा कि ईमान कभी हार नहीं मानती। ईमान ने कहा, मैंने तुम्हारा ख़त नहीं पढ़ा था, इसने खुद मुझे लिखा, हर दिन हर दुआ में। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में दोबारा आबाद हुआ। दीवार पर एक नया बोर्ड लगा, आखिरी ख़त स्कूल। ईमान और आदिल की कहानी। बच्चे खेल रहे थे और ईमान और आदिल दूर से मुस्कुरा रहे थे। इनके बेटे साद ने पूछा, अम्मी अब बाबा कहीं नहीं जाएंगे? ईमान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, अब बाबा का वादा पूरा हो गया है, वो वापस आ गए हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, शाम के वक्त हवा में खनकी थी। दरख्तों के पत्ते हल्की हल्की आवाज़ में जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हो। एक छोटे से कमरे में ईमान बैठी थी। हाथ में एक पुराना लिफाफा था। में इसके ऊपर लिखा था, ईमान के नाम, अगर मैं वापस ना आऊँ तो ये पढ़ लेना। ये लिफाफा इसके शौहर आदिल ने 3 साल पहले दिया था जब वो फ़ौज में तैनात होकर सरहद पार गया था, मगर इसके बाद से कोई ख़बर नहीं आई। ईमान रोज़ डाके से पूछती, आज कोई ख़त आया? और हर रोज़ जवाब मिलता, नहीं बेबी, आज भी कुछ नहीं। ज़िंदगी ने ईमान को तन्हा कर दिया था। वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को अपने छोटे बेटे साथ को सोते हुए देखकर चुपके से रोती थी। एक दिन अचानक फ़ौज के दफ्तर से ख़त आया। इसमें लिखा था, आदिल को 3 साल पहले दुश्मन के कब्ज़े में देखा गया था मगर अब तक कुछ खबर नहीं। ईमान के हाथ लरज़ गए। दिल में फिर उम्मीद जागी कि शायद वो ज़िंदा हो। इसने वो पुराना लिफाफा खोला जो अब तक नहीं पढ़ा था। ख़त में आदिल के अल्फाज थे, अगर ये ख़त तुम्हें मेरे गैर मौजूदगी में मिले तो समझ जाना कि मैं तुम्हारी और साथ के लिए ललते हुए कहीं दूर हो। ईमान, ज़िंदगी में सब कुछ भूल जाना मगर दूसरों के दुख महसूस करना मत छोड़ना, यही इंसान होने की पहचान है। व्यूअर्स, ईमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मैं वादा करती हूँ तुम्हारा पैगाम नहीं मरने दूंगी। कुछ महीनों बाद गांव में सैलाब आ गया, घरों में पानी भर गया, लोग बेघर हो गए। ईमान ने स्कूल खोल कर पनाहगाह बना दी। वो कहती है जगह बच्चों के लिए थी मगर अब इंसानियत के लिए है। इसी दौरान एक ज़ख्मी फ़ौजी स्कूल में लाया गया। इसके चेहरे पर पट्टी थी। ईमान ने पानी दिया मगर वो खामोश रहा। जब पट्टी हटी तो वो आदिल था। ईमान के हाथ कम गए। आदिल, तुम जिंदा हो? आदिल की आंखों में आंसू थे। मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश करता रहा मगर कैद में था। बस तुम्हारा ख़त याद आता रहा कि ईमान कभी हार नहीं मानती। ईमान ने कहा, मैंने तुम्हारा ख़त नहीं पढ़ा था, इसने खुद मुझे लिखा, हर दिन हर दुआ में। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में दोबारा आबाद हुआ। दीवार पर एक नया बोर्ड लगा, आखिरी ख़त स्कूल। ईमान और आदिल की कहानी। बच्चे खेल रहे थे और ईमान और आदिल दूर से मुस्कुरा रहे थे। इनके बेटे साद ने पूछा, अम्मी अब बाबा कहीं नहीं जाएंगे? ईमान ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटा, अब बाबा का वादा पूरा हो गया है, वो वापस आ गए हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, शाम के वक्त हवा में खनकी थी। दरख्तों के पत्ते हल्की हल्की आवाज़ में जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हो। एक छोटे से कमरे में ईमान बैठी थी। हाथ में एक पुराना लिफाफा था। में इसके ऊपर लिखा था, ईमान के नाम, अगर मैं वापस ना आऊँ तो ये पढ़ लेना। ये लिफाफा इसके शौहर आदिल ने 3 साल पहले दिया था जब वो फ़ौज में तैनात होकर सरहद पार गया था, मगर इसके बाद से कोई ख़बर नहीं आई। ईमान रोज़ डाके से पूछती, आज कोई ख़त आया? और हर रोज़ जवाब मिलता, नहीं बेबी, आज भी कुछ नहीं। ज़िंदगी ने ईमान को तन्हा कर दिया था। वो गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को अपने छोटे बेटे साथ को सोते हुए देखकर चुपके से रोती थी। एक दिन अचानक फ़ौज के दफ्तर से ख़त आया। इसमें लिखा था, आदिल को 3 साल पहले दुश्मन के कब्ज़े में देखा गया था
مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان، زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی۔ وہ کہتی یہ جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی۔ ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ عادل، تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا، میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔ یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی، آج کوئی خط آیا؟ اور ہر روز جواب ملتا، نہیں بیبی، آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا، اس میں لکھا تھا، عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور ساتھ کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان، زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی۔ وہ کہتی یہ جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی۔ ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ عادل، تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا، میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا، امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس آ گئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت ہوا میں خنکی تھی، درختوں کے پتے ہلکی ہلکی آواز میں جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہے ہو۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں ایمان بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا، میں اس کے اوپر لکھا تھا ایمان کے نام، اگر میں واپس نہ آؤں تو یہ پڑھ لینا۔
یہ لفافہ اس کے شوہر عادل نے 3 سال پہلے دیا تھا جب وہ فوج میں تعینات ہو کر سرحد پار گیا تھا، مگر اس کے بعد سے کوئی خبر نہیں آئی۔ ایمان روز ڈاکے سے پوچھتی آج کوئی خط آیا، اور ہر روز جواب ملتا نہیں بیبی آج بھی کچھ نہیں۔ زندگی نے ایمان کو تنہا کر دیا تھا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی اور شام کو اپنے چھوٹے بیٹے سعد کو سوتے ہوئے دیکھ کر چپکے سے روتی تھی۔ ایک دن اچانک فوج کے دفتر سے خط آیا۔ اس میں لکھا تھا عادل کو 3 سال پہلے دشمن کے قبضے میں دیکھا گیا تھا، مگر اب تک کچھ خبر نہیں۔ ایمان کے ہاتھ لرز گئے، دل میں پھر امید جاگی کہ شاید وہ زندہ ہو۔ اس نے وہ پرانا لفافہ کھولا جو اب تک نہیں پڑھا تھا۔ خط میں عادل کے الفاظ تھے، اگر یہ خط تمہیں میرے غیر موجودگی میں ملے تو سمجھ جانا کہ میں تمہاری اور سعد کے لیے لڑتے ہوئے کہیں دور ہوں۔ ایمان زندگی میں سب کچھ بھول جانا مگر دوسروں کے دکھ محسوس کرنا مت چھوڑنا، یہی انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ویورز، ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیغام نہیں مرنے دوں گی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی بھر گیا، لوگ بے گھر ہو گئے۔ ایمان نے اسکول کھول کر پناہ گاہ بنا دی۔ وہ کہتی ہے جگہ بچوں کے لیے تھی مگر اب انسانیت کے لیے ہے۔ اسی دوران ایک زخمی فوجی اسکول میں لایا گیا، اس کے چہرے پر پٹی تھی۔ ایمان نے پانی دیا مگر وہ خاموش رہا۔ جب پٹی ہٹی تو وہ عادل تھا۔ ایمان کے ہاتھ کام گئے۔ عادل تم زندہ ہو؟ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تم تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہا مگر قید میں تھا، بس تمہارا خط یاد آتا رہا کہ ایمان کبھی ہار نہیں مانتی۔ ایمان نے کہا میں نے تمہارا خط نہیں پڑھا تھا، اس نے خود مجھے لکھا، ہر دن ہر دعا میں۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں دوبارہ آباد ہوا، دیوار پر ایک نیا بورڈ لگا، آخری خط اسکول۔ ایمان اور عادل کی کہانی۔ بچے کھیل رہے تھے اور ایمان اور عادل دور سے مسکرا رہے تھے۔ ان کے بیٹے سعد نے پوچھا امی اب بابا کہیں نہیں جائیں گے؟ ایمان نے مسکرا کر کہا نہیں بیٹا، اب بابا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، وہ واپس